بالغہ ہو جاتی ہے، اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ روغنی غذائیں کھانا بھی وجہ ہے، ورزش نہ کرنا بھی وجہ ہے، وراثت انہیریٹنس یعنی ماں باپ کی طرف سے جینیٹیکلی بھی بعض بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں۔ پھر جو کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں، پیسٹیسائڈ کیمیکل یا دوسرے، یہ بھی جلدی بچے کو بالغ کر دیتے ہیں۔ خوشبوؤں میں ایسے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں کہ جو خوشبوئیں بچوں کو شہوانی خیالات سکھاتی ہیں اور ان شہوانی خیالات کی وجہ سے جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ پھر میڈیا میں اگر وہ بچیاں فلمیں دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں اور اپنے ذہن میں جوانی کے کاموں کا تصور رکھتی ہیں تو اس سے بھی بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں۔ بلوغت میں جو جلدی ہوتی ہے اس کے بھی ایفیکٹ ہوتے ہیں، چنانچہ بچوں کے اندر ایٹنگ ڈس آرڈر آ جاتا ہے، احساس کمتری، بیہیویئرل پرابلم آ جاتے ہیں، اور کئی بچیوں میں تو بریسٹ کینسر وغیرہ کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسٹروجن سے ان کا جلدی واسطہ پڑ جاتا ہے۔ تو بچے اور بچی کی بلوغت کا یہ معاملہ ہر نوجوان کو پیش آتا ہے۔ چند باتیں جو جدید ریسرچ نے بتائیں وہ بھی سن لیجئے کہ اس عمر میں، اس کو کہتے ہیں ایڈولسنس عمر، جس کو ٹین ایج کہتے ہیں، یعنی 13 سے لے کے 19 تک، یہ جو 12 سے لے کے 20 تک کی عمر ہے، اس میں ماں باپ کو چند کام کرنے چاہیے۔ پہلی بات کہ ان کو بکس پڑھنی چاہیے، ماں باپ کو جوانوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں تاکہ جوانوں سے وہ ڈیل کر سکیں۔ بیبی کو ڈیل کرنا الگ ٹاپک ہے، ایڈولسنس کی عمر والوں کو ڈیل کرنا ایک الگ ٹاپک ہے، یہ چیپٹر ہی الگ ہے۔ تو ماں باپ کو اس پر کتابیں پڑھنی چاہیے۔ پھر یہ کہ ٹاک ٹو یور چائلڈ ارلی انف، اس عمر میں آنے سے پہلے 1-2 سال پہلے بچے کو جوانی کے بارے میں تفصیل بتا دینی چاہیے۔ بیٹی ہے تو ماں تفصیل بتا دے، بیٹا ہے تو باپ تفصیل بتا دے۔ کئی ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کرتے، تو بچے کنفیوزڈ ہوتے ہیں، پھر وہ باہر شیئر کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور یہ بچے کی شخصیت کو خراب کرنے والی بات ہوتی ہے۔ پھر اس عمر میں ماں باپ کو بچوں کے ساتھ دھمکی آور لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود سوچیں اپنے آپ کو کہ جب میں اس عمر میں تھی میرا کیا ریسپانس تھا۔ اس سے پھر تحمل مزاجی سے انسان ان کے کام کو برداشت کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے کام ہیں ان سے روکیں، ڈرگز ہیں، الکوہل ہے اور اس قسم کے بدکاری کے اور کام ہیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں کہ وہ کھیل میں یہ پسند کر رہی ہے، فلاں میں یہ پسند کر رہی ہے، تو کچھ چیزوں کو اگنور بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہے کہ اس عمر میں بچے یا بچی کو غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں برین آف اینگری ٹین، کہ ایک ناراض ٹین کا دماغ۔ اللہ اکبر! اس عمر میں بچہ اگرچہ ایڈلٹ ہوتا ہے مگر امیچور ہوتا ہے، وہ میچور نہیں ہوتا۔ تو باڈی ایڈلٹ ہو گئی، دماغ امیچور ہے، اس بچے کو بہت گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ اب وہ جو اینگری ٹین ہے، کچھ کام کرنے چاہیے، کچھ کام نہیں کرنے چاہیے۔ ماں باپ کو what to do، ان پر یل نہ کریں، ان کو کرس نہ کریں، ان کو نام نہ دیں، ان کو تھریٹن نہ کریں، اور ان کو فزیکلی ابیوز نہ کریں، اور ان کے ساتھ بیٹل کی کنڈیشن پیدا نہ کریں۔
یہ چند چیزیں ہیں جو ماں باپ کو اوائڈ کرنی چاہیے. وٹ ٹو ڈو، کرنا کیا چاہیے. ایک تو یہ کہ اپنے یعنی گفتگو کا انداز وہ اور زیادہ محبت والا بنا دینا چاہیے، ہمدردانہ ہونا چاہیے. پھر کام ڈاؤن اپنے آپ کو بھی کرنا چاہیے، اپنے غصے پہ بھی قابو پانا چاہیے. بچہ تو غلطی کر لیا، اب وہ جو ڈو کر چکا وہ انڈو تو نہیں ہو سکتی. ماں باپ کا غصہ اور زیادہ کام کو بگاڑے گا. تو ماں باپ اپنے غصے پہ قابو پائیں اور بچے کو جب وہ اچھے موڈ میں ہو اس کے برے کنسیکوینسز سمجھائیں اچھے انداز سے، تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ نیکی کی طرف آئے. پھر اس بچے سے اس کے پرابلمز کے بارے میں اکثر بات کریں. ماں بیٹی سے زیادہ بات چیت کرے، ٹائم بڑھا دے. باپ بیٹے سے بات چیت کا ٹائم بڑھا دے. تب بچہ جو اینگری ٹین ہے وہ سٹیبل ہو جاتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ جب بچہ اس عمر میں آنے لگے اس سے پہلے سیٹ ایکسپیکٹیشن. بچے کو بتا دو کہ تمہارا گول اور لائف یہ ہے. بچی کو پتا ہو کہ مجھے نیک بننا ہے، عالمہ بننا ہے، بچپن سے پتا ہو. بچے کو پتا ہو کہ مجھے اسکول میں پڑھنا ہے تو انجینئر ڈاکٹر بننا ہے. تاہم